حمد آئے روح قدس اپنے ایمانداروں کے دلوں کو بھر دے اور ان میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا۔ آج ہم رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 2 تا 4 آیات پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم عید پینتیکوست یعنی عید نزول روح قدس مناتے ہیں۔ اور یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور آگ کے شعلے کسی زبانیں انہیں دکھائی دیں، اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح قدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا تھا۔ آج ہم کلیسیا کا جنم دن مناتے ہیں، اس لیے آپ سب کو کلیسیا کا جنم دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج جیسا کہ ہم پینتیکوست پر روح قدس کے نزول کا جشن مناتے ہیں، ہم کلیسیا کی پیدائش کا جشن بھی مناتے ہیں۔ اس طرح سے آج کلیسیا کی زندگی میں ہماری رکنیت کا جشن بھی ہے۔ ایک انسانی ادارے کے طور پر کلیسیا کو ہمیشہ اپنے اراکین کے گناہوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ افسوسناک حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم آج تیزی سے واقف ہیں، لیکن کلیسیا بذات خود مسیح کی بے داغ دلہن ہے۔ یہ زمین پر، اعراف میں اور بہشت میں مسیح کا بدن ہے۔ ہم میں سے جو لوگ زمین پر ہیں وہ کلیسیا کے عسکریت پسند ممبر ہیں، جو لوگ بہشت میں ہیں وہ فاتح کلیسیا کے ممبر ہیں، اور وہ لوگ جو اعراف میں ہیں وہ مصائب زدہ کلیسیا کے ممبر ہیں۔ لیکن ہم سب مسیح خداوند جو کلیسیا کا سر ہے، اس کے مقدس بدن کلیسیا کے ارکان کے طور پر متحد ہیں۔ آج ہم عید پینتیکوست کا جشن مناتے ہیں، جو کہ بہت سے طریقوں سے مسیح کے مشن کی انتہا تھی۔ اس کے مشن کا عروج اس وقت کے اختتام پر ہوگا جب وہ زندوں اور مردوں کا فیصلہ کرنے اور اپنی مستقل بادشاہی قائم کرنے کے لیے اپنے تمام جلال کے ساتھ واپس آئے گا۔ لیکن ابھی کے لیے ہم روح قدس کی حکمرانی کے تحت رہتے ہیں، جو مکمل شکل میں ہم پر نازل ہوا ہے، ہمیں تبدیل کر رہا ہے اور یسوع کی آخری اور جلالی آمد ثانی کے لیے ہماری تیاری کرنا ممکن بنا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہماری کلیسیا یسوع کے پہلے پیروکاروں اور ہم سب پر روح قدس کے مکمل نزول کا جشن مناتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں روح قدس کی ضرورت کیوں ہے، یہ غور کرنے کے لیے ایک اہم سوال ہے۔ آج اور ہمیشہ کی طرح باپ، بیٹا اور روح قدس ایک خدا کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ باپ ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ یہ بیٹا تھا جس نے اس صلح کو ممکن بنایا، اور یہ روح قدس ہے جو اب ہماری زندگیوں میں اس عمل کی تکمیل کرتا ہے۔ نجات کے اس تحفے کے دل میں ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے رسولوں کو جو کلیسیا کے پہلے بشپ ہیں انہیں روح قدس کا
ایک منفرد تحفہ عطا کیا اور انہیں اپنے نام اور اپنی قدرت سے گناہوں کو معاف کرنے کی صلاحیت سونپ دی۔ پاک تثلیث واقعہ ہی ایمان کا ایک وید ہے۔ اپنی محدود سوچ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، لیکن ہر ایک اپنی ذات میں الگ ہے۔ وہ باپ، بیٹا اور روح قدس ہے، لیکن ہر ایک الہی فطرت میں مکمل طور پر شریک ہے۔ اگرچہ وہ کامل اتحاد میں کام کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے منفرد مشن کو پورا کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جس نے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور یہ چاہا کہ بیٹا سب کی نجات کے لیے اپنی جان دے دے۔ بیٹا اس دنیا میں بھیجا گیا تھا جو باپ کی مرضی کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے، انسانیت کو الوہیت کے ساتھ متحد کرتا ہے۔ روح قدس باپ اور بیٹے کا وعدہ ہے جو ان سے نکلتا ہے اور ہم سب پر نازل ہوتا ہے، ہمیں متحرک کرتا ہے اور ہمارے لیے پاک ترین تثلیث کی زندگی میں شریک ہونا ممکن بناتا ہے۔ اگر یہ سمجھنا مشکل ہے تو اسے مشکل ہونا چاہیے۔ ہماری محدود عقلیں خدا کی حقیقت کے سائے کی پرچھائی کو ہی سمجھ سکتی ہیں، تاہم اس حقیقت کو ہماری حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس اس سے ہمیں اپنے آپ کو اس دن کا انتظار کرنے کی ترغیب دینی چاہیے جب ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے اور اس کی الہی زندگی کے بھید میں مزید گہرائی سے داخل ہوں گے۔ آج ہم پاک ترین تثلیث کے تیسرے شخص پر خاص طور پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، روح قدس۔ یہ ایک ناقابل یقین تحفہ ہے جو ہمیں روح قدس کے اس دور میں رہنے کے لیے دیا گیا ہے۔ شاید ہم نے سوچا ہوگا کہ اس زمانے میں جینا اچھا ہوتا جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ اس کا جانا اچھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ اپنے وکیل روح قدس سچائی کی روح بھیجے گا جو ہمیں تمام تر سچائی کی طرف لے جائے گا۔ اس طرح یہ زمانہ روح قدس کا دور جس میں اب ہم رہتے ہیں دنیا نے اب تک کا سب سے بابرکت دور دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم روح قدس کی طاقت سے پاک ترین تثلیث میں سکونت حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ خدا اب صرف انبیاء کے ذریعے ہم کلام نہیں ہوتا، وہ اب صرف یسوع مسیح میں بیٹے کی شخصیت کے ذریعے ظاہر نہیں ہوتا، وہ اب ہمارے اندر رہنے کے قابل بھی ہے، ہماری روحوں کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ آسمان اور زمین ہماری روحوں کے اندر متحد ہے، اس سے بڑا اور زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ روح قدس ہم پر نازل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ باپ اور بیٹے کی موجودگی لاتا ہے، وہ لازم و ملزوم ہے۔ لہذا جیسے ہی ہم دعا کے ساتھ اپنے اندر جھانکتے ہیں، ہمیں باپ کی آواز کا پتہ چلتا ہے جو ہمیں اس کی مقدس مرضی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم بیٹے کی ہستی کو دریافت کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں ہر طرح سے ہم آہنگ ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ زمین پر اس کے بدن کے اعضاء کے طور پر رہتے ہیں۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ روح قدس ہم پر اسی طرح نازل ہوتا ہے جس طرح روح قدس نے ہماری مبارک ماں کماری مریم پر سایہ کیا اور اس نے اپنے بطن میں خدا کے بیٹے کو اتارا۔ جیسا کہ روح قدس ہم پر سایہ کرتا ہے، خدا ہماری روحوں کے اندر متجسم ہوتا ہے اور ہم خدا کی زندگی میں
حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کے ان مقدس بھیدوں پر غور کریں۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے اعمال کو ایک حقیقی بھید کے طور پر دیکھیں۔ ان بھیدوں کی تحقیقات شروع کرنے کا واحد طریقہ دعا یا غور و فکر کے ذریعے ہے۔ ہمیں اپنے اندر خدا کے کاموں کو تلاش کرنا چاہیے، اسے اپنی روحوں کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے، اس کی موجودگی کا مزہ چکھنا چاہیے، اس میں خوش ہونا چاہیے اور اپنی نگاہیں اس پر جمائے رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کی موجودگی کا پھل دیکھنا چاہیے، جیسا کہ روح القدس کے تحفے۔ آج ان تحائف پر غور کریں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم ان تحفوں کو اپنے اندر دیکھتے ہیں، ہم خود خدا کو، روح القدس کو زندہ بنیادی عمل ہے اور ہر دوسرے تحفے کو حاصل کرنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ شاید اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی جانب سے روح القدس کی پہلی عطا اس طاقت پر مرکوز تھی جو اس کے نام پر گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس کے رسولوں کو دی گئی تھی۔ ایک بار جب ہم باپ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں اور فضل کی حالت میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو روح القدس ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرتا رہے گا اور ہمارے مسیحی سفر کے لیے ہمیں اپنی مدد فراہم کرے گا۔ یہ خاص طور پر روح القدس کے ساتھ تحفوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہماری عقل کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے تحفے حکمت، سمجھ اور علم کے تحفے ہیں۔ حکمت کی روح پاک تسلیس کی اندرونی زندگی کو زیادہ واضح طور پر سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ سمجھ کی روح ہمیں انجیل مقدس کی روشنی میں اپنی زندگیوں اور مشن کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ علم کی روح خدا کی مرضی کے مطابق عملی فیصلے کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا کے خوف اور دینداری کے تحفے خدا کے ساتھ ہماری محبت میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ خدا کے خوف کی روح ہمیں یہ دیکھنے میں مدد کرتی ہے کہ ہمارے اعمال خدا کے ساتھ ہمارے رشتے میں کس طرح مدد کرتے یا رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ترغیب دینے میں مدد کرتے ہیں جو اس رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں جو اس رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ دینداری کی روح ہمیں خدا کی عظمت اور خوبصورتی کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے اور ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم خدا اور اس کے تمام لوگوں کی انتہائی عزت و تعظیم کریں۔ صلاح اور مضبوطی کی روح بھی روح القدس کی طرف سے دی جاتی ہے اور ایمان اور محبت میں مضبوطی سے آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ صلاح کی روح خاص طور پر پڑوسی کی محبت کے بارے ہماری مدد کرتی ہے، اور مضبوطی کی روح اس طاقت میں اضافہ کرتی ہے جس کی ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں محبت میں اٹل عزم کے ساتھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ سب سے پاک ترین تثلیث باپ، بیٹا اور روح القدس، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو اپنے پورے دل سے سجدہ کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہماری زندگیوں میں روح القدس بھیجنے کے لیے باپ اور بیٹے کا شکریہ۔ ہم آج اور ہر روز اپنی روحوں کو آپ کے لیے مزید پوری طرح سے کھول سکتے ہیں تاکہ زندگی کے آخر میں
آپ کی جلالی واپسی کے لیے تیاری کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید نزول روح القدس بہت بہت مبارک ہو۔